السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 149 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیت میں بات ہو رہی تھی تشہیر سے متعلق۔ اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ پسند نہیں کرتا بے جا کسی کی برائی کی بات کے ساتھ تشہیر کو۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ ایسے بے جا برائی کی بات کی تشہیر کی جائے، اور اس میں پھر ایک استثنائی صورت رکھی کہ مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ حصول انصاف کے لیے تشہیر کر سکتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو اور اس کی کوئی حق رسی یا داد رسی ہو سکے، اس کے لیے وہ تشہیر کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ کہا گیا کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے کہ تشہیر کا مقصد کیا ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ بتایا کہ یہ چیزیں رولرز کے لیے، حکمرانوں کے لیے ہیں کہ ان کو علم ہونا چاہیے کہ تشہیر کا مقصد کیا ہے، تو اس کے مطابق وہ قانونی کارروائی کریں۔ تو یہ چیز ہم نے سابقہ آیت میں واضح کر دی تھی۔ اب ہم آتے ہیں آج کی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 149۔ پچھلی آیت کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، سابقہ لیکچر آپ نے غور سے سننا ہے، وہ بہت اہم ہے۔ اور اسی کے تسلسل میں اب یہ بات کہی جا رہی ہے، کیا یہ رہا ہے کہ ان تبدو خیرن، اگر تم کوئی عمل خیر اعلانیہ کرو۔ یہ تبدو ہوتا ہے کوئی بات بالکل واضح سامنے کرنا، اعلانیہ کرنا، ظاہر کر کے کرنا، چھپا کر نہ کرنا، وہ ہوتا ہے تبدو۔ اگر تم کوئی عمل خیر اعلانیہ کرو، یہ ایک صورت ہوگی۔ دوسری صورت بتا رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ او تخفوہ، یا اس عمل خیر کو خفیہ کرو۔ یہ تو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ ہر شخص کو سمجھ ہوتی ہے کہ اس نے اپنا عمل خیر اعلانیہ کرنا ہے یا خفیہ رکھنا ہے، تو یہ اس کی مرضی ہے۔ حکم نہیں ہے کہ تم کو اچھا عمل کر رہے ہو تو لازماً اس کو ظاہری طور پر دکھا کر کرو، اور یا پھر یہ ہے کہ اگر کوئی عمل خیر کر رہے ہو تو اس کو لازماً چھپا کر کرو۔ یہ حکم نہیں ہے۔ ہر انسان کے پاس اس کی ثوابدیدی، اس کو اختیار ہے کہ وہ اعلانیہ کرتا ہے یا چھپا کر کرتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ لیکن عمل خیر ہونا چاہیے، عمل شر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہوگی۔ اب تیسرے نمبر پر یہ کہہ رہا ہے کہ او تعفو عن سوء، یا تم کسی برائی سے درگزر کرو۔ یہ تین چیزیں ہوں گی۔ کہتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں جو تم کرتے ہو، یہ تینوں کام، کہتا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم کوئی عمل خیر اعلانیہ کرو، یا تم کوئی عمل خیر خفیہ کرو، یا تم کسی برائی سے درگزر کرو، یہ تین چیزیں ہوں گی نا۔ کہتا ہے یہ تینوں ایکشن جو تم نے کیے ہیں، کہتا ہے اللہ کو سب خبر ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں، اسی سے پھر آ جائے گا کہ جو اسٹیٹ ہوتی ہے، جو اس کو چلانے والے ہوتے ہیں، اس کے ایگزیکٹو ہوتے ہیں، ان کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ قرآن جو ہے یہ ایک دین یعنی نظام کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، تو یہ ثواب کی کتاب نہیں ہے، یہ ایک نظام کی بات کرتا ہے۔ ریاست کی سطح کے اوپر جو نظام ہوتا ہے لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، یہ اس کی گائیڈنس کی بات کرتا ہے، اس کو گائیڈ کرتا ہے، گائیڈ لائن پرووائڈ کرتا ہے۔ تو یہ جو ضابطے ہیں عوام کے ساتھ ساتھ حکمرانوں کے بھی پیش نظر رہنے چاہیے
کہ قرآن کس قسم کا ضابطۂ اخلاق یا ضابطۂ قانون و ہدایت دیتا ہے انسانیت کی بہتری کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ آیت کے آخر میں ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، یہاں پر دو لفظ آ گئے، عفوًا اور قدیراً۔ تو بلا شبہ اللہ درگزر کرنے والا، قدرت یا قوت رکھنے والا ہے۔ جو بھی تم کرتے ہو عمل خیر میں سے، عمل جو بھی تم نے اس کو اعلانیہ کیا ہے یا اس عمل کو خفیہ کیا ہے یا کسی برائی سے درگزر کیا ہے، سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ بلا شبہ اللہ درگزر کرنے والا، قدرت قوت والا۔ تو یہاں پر یہ جو عفواً ہے اور یہ جو قدیراً ہے، یہ دو خصوصیات اس آیت کے آخر میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ درگزر کرنے والا، دیکھیں درگزر اس طرح سے ہوتا ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو کوئی کام کرتے ہوئے ان سے بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی پلان یا منصوبہ بنائے، ان سے کوئی غلطی سرزد ہو سکتی ہے، کوئی لغزش ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ درگزر کرنے والا ہے کہ تمہیں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ، لغزشوں کے اوپر نہیں پکڑتا۔ اللہ کا جو قانون ہے اس کے اندر بڑی وسعت ہے، بڑی برداشت ہے۔ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے جو غصے میں یا جلال میں آ کے وہ چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے۔ تو اس کے ہاں تو بڑی وسیع نظری ہے، وہ بڑا، اس کے ہاں تو بڑی وسعت ہے، کشاد ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں پکڑتا۔ اس لیے یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عفواً، اللہ کی یہ خصوصیت عفواً کی، قدیر قدرت قوت رکھنے والا ہے۔ قدیر یعنی اندازوں والا، پیمانوں والا ہے، جس کے پاس اندازے اور پیمانے، ہمارے ہاں تو قانون کا لفظ ہے نا، یہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ ہم کیسے ترجمہ کریں ان الفاظ کا؟ اپنے کچھ الفاظ سے ہم اس کا مفہوم سمجھا سکتے ہیں، ورنہ قدیراً کی میں وضاحت کرنے بیٹھ جاؤں پورا دن لگ جائے گا۔ عام معنی یہی ہم کر رہے ہیں کہ قدرت قوت والا ہے۔ یہ قدر ہوتی نا، پیمانہ ہوتا ہے، پیمانہ، اندازہ، پیمانہ۔ اللہ کا اندازہ، اللہ کا پیمانہ انسانوں کے لیے قانون ہوتا ہے۔ تو اس نے اندازے اور پیمانے بنائے ہیں، تو وہ اندازے اور پیمانے بنانے والا ہے، اس لیے اس نے اپنے لیے قدیر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو قانون ہوتے ہیں اللہ کے اندازے اور پیمانے۔ قانون کے اندر قوت ہوتی ہے، قدرت، طاقت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو آپ ایک ملک کا سربراہ بناتے ہیں تو اس کے پاس کتنے اختیارات آ جاتے ہیں۔ اسی آدمی کو اس عہدے سے برطرف کر دیا جائے تو اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو طاقت کس کی ہے؟ اس کی ذاتی قوت نہیں تھی جب وہ سربراہ تھا کسی بھی مملکت کا۔ ایکچولی جو اس کو قانون کی روح سے جو اختیارات ملے ہوئے تھے، طاقت اس قانون کی تھی۔ جب وہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہوا ہے تو وہ قوت قانون کی اس کے ساتھ نہیں رہی۔ اب وہ کوئی بھی اس کا وہ حکم نہیں مانے گا۔ یہ چیز ہے۔ تو یہ قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ایٹیمالوجی میں جا کے آپ کو سمجھائیں کہ قرآن کریم کے یہ جو الفاظ ہیں کانسیپٹ ہے، اور ادبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا انداز اسلوب بڑا ہی بلند ہے۔ جیسے کوئی تحریر اچھی ہو تو پڑھ کے ایک یوں کہہ لیں کہ دل کو ایک راحت اور سکون ملتا ہے نا اچھی تحریر پڑھنے سے۔ تو ایسے ہی یہ قرآن جو ہے ادبی اعتبار سے بھی اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا، اس کو سمجھیں گے تو اس سے ایک چاشنی حاصل ہوتی ہے انسان کو۔ ہدایت تو اس کے اندر ہے ڈیفینیٹلی، وہ چاشنی مقصد نہیں ہے،
اصل مقصد تو ہدایت ہے کہ لوگوں کو وہ حاصل ہو. تو یہ چیز ہے قرآن کے اندر. کیونکہ ہمارے ہاں چونکہ وہ یوں کہہ لیں ایستھیٹک سینس ہوتا ہے نا، ایک حصے جمال، تو ہم چیزوں کو بظاہر خوبصورت بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی قرآن کریم جو ہے اس کا انداز اسلوب بڑا ہی خوبصورت ہے. معنویت اپنی جگہ پہ، مقصدیت اپنی جگہ کے اوپر، انداز اسلوب بھی بہت خوبصورت ہے، بہت دل نشیں ہے، بہت جاذب ہے. تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں. شکریہ.